فرخندہ صاحبہ کورٹ سے خلا لینے کے بعد مقتول کی بیوی نہیں رہی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو ایک خاص زاویے کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ مقتول کے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی؟ ان دونوں کے بیچ کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں رہا تھا، لیکن باپ بیٹی کا رشتہ اور تعلق تو ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر آپ کا باپ تھا۔ کوئی آپ کو مقتول سے ملنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ پھر آپ نے اپنے والد کی طرف سے منہ کیوں موڑ لیا تھا؟ میری معلومات کے مطابق مقتول سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد آپ نے کبھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیوں؟ میں سمجھتی ہوں میرے پاپا نے امی کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، اس نے جواب دیا۔ میرے دل میں پاپا کے لیے بہت غصہ اور ناراضگی تھی۔ یہ ناراضگی اور غصہ سال ہا سال پر محیط ہو گیا۔ میں نے طنز میں ڈوبے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، اس دوران میں آپ کا رشتہ آیا اور ایک بہت اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی۔ میں نے لمحے بھر کو رک کر طاہرہ کے شوہر یوسف کی طرف دیکھا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے اور آپ کی والدہ نے مقتول کو اس شادی میں شمولیت کی دعوت تو کیا، اطلاع تک نہ دی؟ جب آپ میکے سے رخصت ہو کر سسرال جا رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنے پاپا کی یاد نہیں آئی؟ یاد آئی بھی تو آپ نے اس کا عملی اظہار نہیں کیا کہ امی جان کو آپ کا یہ اظہار کہیں سخت ناگوار نہ گزرے، پھر آپ کے پاپا ایک دماغی مرض میں مبتلا ہو کر عضو معطل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور ان کی بیماری 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ کھینچ لیتی ہے۔ وہ کبھی ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گھر آ جاتے ہیں۔ گھر میں بھی وہ اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں مسلسل نگرانی اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ وہ کم از کم 6 ماہ تک فیکٹری بھی نہیں جا سکے۔ فیکٹری کیا، ڈاکٹر ان کی طبیعت کے پیش نظر گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مگر اس عرصے کے دوران میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی والدہ کا یہاں پر ذکر کرنا غیر اہم اور غیر ضروری ہے کہ مقتول اور ان کے بیچ کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا، لیکن اس دوران میں آپ کی محبت دختری میں بھی کوئی ابال نہیں آیا؟ آپ کو ایک مرتبہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اپنی لبے دم بیمار باپ کی خیریت جاننے، اس کا حال احوال لینے کے لیے اس کے پاس ہی چلی جاتی؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے والد کی بیماری کی خبر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کا دل باپ کو دیکھنے کے لیے نہ مچلا ہو، لیکن پھر وہی والدہ کی ناراضگی اور خفگی کا ڈر آپ کے پاؤں کی زنجیر بن گیا، اور آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر اتنی اخلاقی جرأت نہ پیدا کر سکی کہ ایک نظر اس شخص کو دیکھنے چلی جاتی جو آپ کو اس دنیا میں لانے کا موجب تھا، جس نے آپ کو پال پوس کر اور پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کیا کہ آج آپ اس معاشرے کی عزت دار فرد ہیں۔ لگتا ہے آپ کی سوچ، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات اور آپ کی حرکات و سکنات پر صرف اور صرف آپ کی والدہ کی حکمرانی ہے۔ آپ کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں۔ میری اس گہری چوٹ پر وہ جوز بوز ہو کر رہ گئی۔ وہ زبان سے تو کچھ نہ بولی، تاہم ندامت آمیز نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی جرح کو اختتامی مراحل میں داخل کرتے ہوئے کہا، اور اب جب کہ آپ کے والد کی موت واقع ہو گئی ہے تو آپ اچانک ایک مدعی کی صورت میں سامنے آ کر اپنے باپ کی موت کو قتل ثابت کرتے ہوئے میری موکلہ کو پھانسی دلوانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اپنے باپ کا خیال کیوں آ گیا؟ صرف آپ ہی کو نہیں، بلکہ آپ کی والدہ کو بھی اپنے سابقہ شوہر سے بڑی ہمدردی اور دلچسپی پیدا ہو گئی۔ کہیں مقتول کی دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش تو نہیں؟ وہ عورت جو پچھلے کئی سال سے آپ کے ذہن میں مقتول کے لیے زہر ٹپکاتی چلی آ رہی ہے، آج وہ یہ ثابت کرنے کے لیے بے چین دکھائی دیتی ہے کہ میری موکلہ نے دولت اور جائیداد کے لالچ میں اپنے شوہر کو قتل کر ڈالا۔ اس ہنگامی اور فوری کارروائی کے پیچھے تو کسی گہری سازش کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ کایا پلٹ کیسی؟ یہ انقلاب کیوں کر؟ میرے ان تیکھے اور نکیلے سوالات کا اس کے پاس کوئی معقول اور مدلل جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ گردن جھکا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی جرح کے نتیجے میں عدالت کی جس جانب توجہ مبذول کروانا چاہتا تھا، اس مقصد میں 100% کامیاب رہا تھا، لہٰذا میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر ایک پیڈ پر چند نوٹس لینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ صفائی کے گواہ پیش کریں۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد وٹنس باکس میں ملزم نازیہ کی فیکٹری کا جنرل مینیجر نظامی کھڑا تھا۔
میں نے آج خاص طور پر نظامی اور اس کے ایک پیر و مرشد کی عدالت میں پیشی کا اہتمام کیا تھا۔ مذکورہ پیر و مرشد عدالت کے کمرے کے باہر برآمدے میں موجود تھا۔ نظامی کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ چھریرے بدن کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے میڈیم سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ نظامی طویل عرصے سے نازیہ یعنی مقتول کی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ مقتول جبار اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ جب جبار دماغی مرض میں مبتلا ہوا تو نظامی نے فیکٹری کے نظام کو اس ذمہ داری سے سنبھالے رکھا تھا کہ نازیہ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ نازیہ بھی اپنے مینیجر کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی۔ نظامی ہر لحاظ سے ان لوگوں کے لیے قابل بھروسہ آدمی تھا۔ نظامی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ وقوعہ کے روز ملزم نازیہ سپہر 5 بجے سے شام 8 بجے تک نظامی کے ساتھ رہی تھی اور یہ وقت انہوں نے عامل بابا کے آستانے پر گزارا تھا۔ مقتول اور ملزمہ کی رہائش ڈیفنس سوسائٹی میں تھی، جبکہ بابا کا آستانہ نیو کراچی کے دور دراز غیر آباد علاقے میں 1 گھنٹہ جانے میں اور 1 گھنٹہ واپسی کے سفر میں خرچ ہو گیا تھا۔ بابا کے آستانے پر انہوں نے بامشکل 1 گھنٹہ گزارا ہوگا، تاہم یہ بات طے تھی کہ جب مقتول جبار کی موت واقع ہوئی، ملزمہ نازیہ اور اس کا مینیجر جائے وقوعہ سے کئی کلومیٹر کی دوری پر تھے، لہٰذا کسی بھی طور پر میری موکلہ اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے 2-4 سوالات کے بعد صفائی کے گواہ کو فارغ کیا تو وکیل استغاثہ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ انداز میں بولا، نظامی صاحب، آپ وقوعہ کے روز ملزمہ کے ساتھ کسی بابا کے آستانے پر کیوں گئے تھے؟ بابا نے بلایا تھا۔ اس لیے گئے تھے؟ نظامی نے بہت ہی نپا تلا جواب دیا۔ کیوں بلایا تھا؟ وکیل استغاثہ کی جارحت میں اضافہ ہو گیا۔ بابا جبار صاحب کے لیے کوئی خصوصی تعویذ دینا چاہتے تھے۔ نظامی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ہفتے کا دن تھا اور بابا کے مطابق اس روز قمر اور عقرب بھی تھا۔ بابا نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آج عصر اور مغرب کے درمیان نازیہ صاحبہ کا ان کے آستانے پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ وہ نازیہ صاحبہ پر کوئی ایسا عمل کریں گے اور ایک تعویذ بھی دیں گے جس کے اثرات سے جبار صاحب بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ جبار صاحب پہلے بھی بابا کے علاج ہی سے ٹھیک ہو رہے تھے، چنانچہ میں نازیہ صاحبہ کو لے کر بابا کے آستانے پر پہنچ گیا تھا۔ تم لوگ کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس وقت سپہر کے 5 بجے تھے۔ اور تمہاری واپسی کب ہوئی تھی؟ نظامی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ جب ہم لوگ واپس بنگلے پر پہنچے تو شام کے 8 بج چکے تھے۔ نظامی صاحب، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ معزز عدالت آنکھیں بند کر کے آپ کے بیان پر یقین کر لے گی۔ وکیل استغاثہ نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اگلی پیشی پر اس عامل بابا کو آپ کے بیان کی تصدیق کے لیے یہاں بلایا بھی جا سکتا ہے۔ جناب، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست، ایسے نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی۔ عامل بابا کی گواہی کے لیے آئندہ پیشی تک کیوں انتظار کیا جائے؟ اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں صرف 1 منٹ کے اندر اسے یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھا۔ جج نے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عامل بابا اس وقت عدالت کے احاطے میں موجود ہے؟ جی ہاں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جناب اعلیٰ، میں نے نظامی صاحب کے علاوہ عامل بابا کو بھی ارینج کر رکھا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ نظامی صاحب کے بعد عامل بابا کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ عدالت کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ عامل بابا کتنا پہنچا ہوا ہے، جج نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ نہ ہی اس امر سے کوئی دلچسپی ہے کہ اس کے عملیات اور تعویذات کتنے اثر پذیر ہیں۔ ہاں، البتہ اس کی یہ گواہی عدالت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کہ ملزم نازیہ نے وقوعہ کے روز شام 6 سے 7 بجے تک 1 گھنٹہ اس کے آستانے پر گزارا تھا۔ اس کی گواہی سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے گی کہ ملزمہ اپنے شوہر کی موت میں ملوث نہیں۔ ابھی پیش کرتا ہوں جناب اعلیٰ، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مذکورہ عامل بابا باہر برآمدے میں ایک چوبی بینچ پر موجود تھا۔ وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر اور جج نے بیک وقت چونک کر عدالت کے داخلی دروازے کی سمت دیکھا، جیسے وہاں سے عامل بابا نہیں، کوئی طوفان اندر آنے والا ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک اردو مقدمے کی رداد، جس کا نام ہے جھوٹی گواہی۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موکلہ نازیہ کو باعزت بری کر دیا۔ پچھلی تاریخ پر نظامی کے مستند گواہی اور پھر عامل بابا کے تصدیقی بیان نے میری موکلہ کی پوزیشن اس کیس میں بالکل صاف کر دی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول جبار کی موت شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب ملزمہ جائے وقوع سے کئی کلومیٹر دور کراچی کے شمالی کونے میں موجود تھی، جبکہ جائے وقوع یعنی ڈیفنس سوسائٹی کراچی کا جنوبی کنارہ تھا۔ لہٰذا کسی بھی طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ میری موکلہ نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہو۔ میری کامیابی پر سب سے زیادہ تل ملاہٹ انکوائری آفیسر کے دماغ کو چڑھی تھی۔ اس نے بے ساختہ مجھ سے سوال کیا تھا۔ اس وقت ہم عدالت کے برآمدے میں کھڑے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے واضح ہے کہ جبار کی موت بہرحال طبعی نہیں، اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اگر یہ قتل ملزم نازیہ نے نہیں کیا تو پھر جبار کا قاتل کون ہے؟ میں طنزیہ انداز میں مسکرایا اور نہایت ہی تیکھے لہجے میں کہا، مائی ڈیئر، میں اس کیس میں وکیل صفائی تھا۔ میرا کام صرف اپنے موکل کی صفائی پیش کر کے اسے باعزت بری کرانا تھا۔ مجرم کون ہے، کس نے قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے، ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا تفتیشی آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میری اس کاری چوٹ پر آیو نے گھور کر مجھے دیکھا تو عامل بابا نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس نے انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گمبھیر لہجے میں کہا، او صاحب بہادر، زیادہ مت گھسو اس معاملے میں، اپنے بیوی بچوں پر ہی رحم کر لو۔ کیوں؟ آیو استجابیہ نظر سے عامل کو دیکھنے لگا۔ یہ جنات وغیرہ کا چکر ہے۔ عامل بابا نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آواز دبا کر کہا، جنات؟ آیو کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ ہاں، عامل بابا کی آواز میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ تم لوگوں کا قانون ایسی باتوں کو نہیں مانتا، اس لیے میں نے جج صاحب کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر آیو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نصیحت آمیز انداز میں بولا، اس کیس سے دور ہو جاؤ، میں نے خود بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے۔ اگر نازیہ کو میں نے تعویذ کے بہانے اپنے آستانے پر نہیں بلایا ہوتا تو یہ بھی گئی تھی جان سے۔ شاہ جنات جبار کے ساتھ ہی اس کا کام بھی کر دیتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، آیو سراسیمہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، مقتول سے آخر شاہ جنات کی دشمنی کیا تھی؟ پچھلے دنوں، مطلب یہ کہ 3-4 سال پہلے مقتول نے اپنی فیکٹری میں توسیع کا کام کروایا تھا۔ عامل بابا نے گہری سنجیدگی سے بتایا، اس جگہ پر جنات کا ایک قبیلہ آباد تھا، ان بیچاروں کو بے گھر ہونا پڑا۔ اپنے قبیلے کے بڑے جنات کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر شاہ جنات کا ایکشن لینا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو قاتل کی تلاش میں گھس جاؤ اس کیس کے اندر، ایک دن تم بھی شاہ جنات کے ہاتھوں گردن توڑوا کر حرام موت مرو گے۔ آیو نے اس کے بعد مزید کوئی سوال نہیں کیا اور بقول کسے دم دبا کر ایک طرف نکل گیا۔ نازیہ نے عامل بابا سے تجسس بھرے انداز میں پوچھا، بابا جی، کیا واقعی شاہ جنات نے جبار کی جان لی ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، اور یہ بات تو تم اچھی طرح جانتی ہو۔ بابا جی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ نظامی جلدی سے عامل بابا کی ترجمانی کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، تاکہ آئیو خوف زدہ ہو کر نازیہ صاحبہ سے دور رہے۔ یہ پولیس والے بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، آسانی سے کسی کی جان نہیں چھوڑتے۔ آیو اپنی مٹھی گرم کرنے کے لیے مختلف ہیلوں بہانوں سے نازیہ صاحبہ سے ملتا رہتا۔ میں مطمئن ہو گیا، اس کیس کے حوالے سے میرا کام ختم ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو کیس جیتنے کی مبارکباد دی اور الوداعی کلمات کی ادائیگی کے بعد رخصت ہو گیا۔ یہ کیس بظاہر ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا کلائمیکس میرے ذہن میں مسلسل چل رہا تھا۔ میرے دماغ کی سوئی صرف ایک ہی جملے پر اٹک کر رہ گئی تھی، اور وہ جملہ تھا عامل بابا کا۔ اس عامل نے نازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے معنی خیز اور اٹل لہجے میں کہا تھا، نہیں، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، یعنی جبار کو شاہ جنات نے نہیں مارا تھا، اور یہ بات نازیہ کو اچھی طرح معلوم تھی، مگر کیسے؟ نازیہ یہ کیسے جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو شاہ جنات نے قتل نہیں کیا؟ عمومی اصول کے تحت اگر نازیہ کو یہ بات معلوم تھی کہ جبار کی موت میں کسی جن وغیرہ کا ہاتھ نہیں، تو پھر اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کا اصل قاتل کون تھا۔ میں نے اس نقطے پر صرف غور ہی نہیں کیا، بلکہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں عملی تحقیق اور تفتیش بھی کر ڈالی۔ 1 ماہ کی انتھک کوشش کے بعد میں اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے جبار کے قاتل کو تلاش کر لیا تھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جبار کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ جی ہاں، نازیہ ہی نے گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سال بھر سے دماغی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد وہ پہلے ہی ادھموا ہو چکا تھا۔
لہٰذا نازیہ کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ جائے وقوع سے اپنی غیر حاضری کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مینیجر نظامی کو اور نظامی نے عامل بابا کو خرید لیا تھا۔ میری تحقیق کے مطابق اس کام کے لیے نازیہ نے نظامی کو 50,000 روپے اور نظامی نے عامل بابا کو 10,000 روپے دیے تھے۔ ان دونوں کرداروں نے اپنا اپنا رول بڑے عمدہ انداز میں نبھایا تھا۔ مزید تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرخندہ اور طاہرہ کا موقف بالکل درست تھا۔ نازیہ نے یہ سب کچھ ایک مضبوط پلاننگ کے تحت کیا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی۔ کامیاب تو اس کیس میں بھی رہا تھا، لیکن یہ میری پیشہ ورانہ زندگی کا دوسرا ایسا کیس تھا جس کی کامیابی پر مجھے دلی دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ ان دونوں کیسز میں میرے موکل نے مجھے اندھیرے میں رکھ کر کیس لڑوایا تھا اور دونوں ہی دفعہ میں نے اپنی لا علمی میں ایک مجرم کو اپنی وکالت کے زور پر صاف بچا لیا تھا۔ ایک کیس کی رودات تو آپ نے ابھی سنی، دوسرے متذکرہ کیس کی کہانی بے آواز کے نام سے لگ بھگ 20 سال پہلے آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جب ایک شوہر نے اپنی بیوی کے انشورنس کی بھاری رقم وصول کرنے کے لیے اسے اس صفائی سے قتل کیا تھا کہ قانون کی گرفت میں آنے کے باوجود بھی میری وکالت نے اسے بچا لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک جان لیوا عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا، جیسا کہ نازیہ کا مینیجر نظامی۔ جی ہاں، نظامی کا پورا نام حسن کمال نظامی تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے جھوٹے گواہ حسن کا کیس لینے سے کیوں انکار کر دیا تھا۔ اس کی جھوٹی گواہی نے کیس میں نہایت ہی اہم کردار ادا کر کے مجرم نازیہ کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ میرا اللہ مجھے معاف کرے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا میری بے خبری میں ہوا۔ میں تو اس بات کے لیے اپنے پاک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ میری وکالت سے کسی بے گناہ کو پھانسی نہیں ہوئی۔ نیت کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے۔